بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ جن کی تقریر کا عنوان ہے مغرب کی طرف بڑھتے قدم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ اور میرے اساتذہ اعزاز، آج میری تقریر کا موضوع ہے مغرب کی طرف بڑھتے قدم، کیونکہ ہم آج جس دور کے اندر جی رہے ہیں وہ مغربی تہذیب و تمدن کا دور کہلایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم بھی اسی کے رنگ میں رنگ کر اسی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ ساتھ بہترین تہذیب اور شریعت دی ہے۔ شاہدان اسلام ایمان کچھ حقیقتوں کو ماننے کا نام ہے، ان میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر اور قرآن پر ایمان لانا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمانیات پر زور نہیں دیا بلکہ عبادات، معاملات اور معاشرت اور زندگی کے تمام مسائل میں امت کو اپنی ہدایات سے سرفراز فرمایا اور پوری قوت اور تاکید کے ساتھ امت مسلمہ کو اس پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ کسی قوم کے لیے اپنا تشخص برقرار رکھنا محض عقیدے کی بنیاد پر ممکن نہیں، اس میں تہذیب اور معاشرت کا بھی بڑا دخل ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنی قومیں تھیں جو آج مغربی نظام کا حصہ بن چکی، اعتقادی اور نظریاتی اعتبار سے اپنا الگ وجود رکھتی تھی، لیکن انہوں نے مغرب سے تہذیبی اور سماجی فاصلہ قائم نہیں رکھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا تشخص کھو دیا۔ تہذیب اسلامی کے علم برداروں، اس وقت پوری دنیا میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی تشخص سے محروم کر دیا جائے، اور جو قوم اپنے مذہبی تشخص سے محروم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ دین اور مذہبی سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے۔ اگر وہ دوسرے مذہب میں داخل نہ ہو تب بھی الحاد اور انکار کا راستہ اختیار کر لیتی ہے، اگر وہ دوسرے مذہب میں داخل نہ ہو تب بھی الحاد اور انکار کا راستہ اختیار کر لیتی ہے، یا مذہب کے بارے میں کم سے کم غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ غیر سنجیدہ رویے سے مراد یہ ہے کہ اسے مذہب سے کوئی ذہنی اور فکری وابستگی نہیں ہوتی، بلکہ اسے خاندانی روایت سمجھ کر دھوتی رہتی ہے، اور گاہے گاہے کچھ عبادات کی توفیق میسر آ جاتی ہے۔ آج یہی حال ہم ہندوستانی مسلمانوں کا ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنی تہذیب اسلامی کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کی طرف جا رہے ہیں، جو ایک انسانی دماغ کی پیدا کرتا ہے، ایک فرعونی دماغ کی پیدا کرتا ہے، اور اسلامی نظام حیات من جانب اللہ ہے۔ اسی پر شاعر کہتا ہے نظام خدا داد یہ نافذ ہوگا زمانے پر، نظام خدا داد یہ نافذ ہوگا زمانے پر، یہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ تہذیب اسلامی کے آغوش میں پلنے والوں، جب مسلمان تہذیب اسلامی کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے جس ارتداد کا شکار ہوتا ہے اسے ذہنی اور فکری ارتداد کہتے ہیں۔ اسی ارتداد کا شکار آج کل کا نوجوان طبقہ ہے، اسی لیے ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم شریعت کے مقابلے میں ہم اپنے شوق و شہوات کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم ذہنی اعتبار سے ارتداد کا شکار ہے، اگر شریعت کے مقابلے میں ہم غیروں کے طور و طریق کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم ذہنی اعتبار سے ارتداد کا شکار ہے، اگر شریعت کے مقابلے میں ہمیں مغربیوں کا آزاد خیالانہ نظام کو اہمیت دیتے ہیں تو ہم ذہنی اعتبار سے ارتداد کا شکار ہے، اگر ہم اسلامی نظام حیات پابندیاں نظر آتا ہے تو ہم ذہنی اعتبار سے ارتداد کا شکار ہیں۔ اس ذہنی اور فکری ارتداد کا شکار وہ طبقہ ہے جو یہاں سے مغربی ممالک میں جا کر وہاں کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لیتا ہے تعصبی تعلیم کے حصول کے لیے، وہ وہاں کے مضامین میں ہی الحاد کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کو علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں، خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی ترقی سے مگر، لب خندا سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ،
समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, मगर क्या खबर थी चला आएगा इल्हाद भी साथ। अजीज़ान मिल्लत, मैं आप हज़रात के सामने कुछ मगरिबी बातिल नज़रियात की भी वजाहत करता चलूँ। आजकल का नौजवान तबका ये कहते हुए नजर आता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। ये वो नज़रियात है जो नौजवान तबके को औलियानियत और फहाशियत की तरफ ले जाता है। और याद रखिए, जिस कौम के नौजवान तबके में औलियानियत और फहाशियत पैदा हो गई, वो कौम दुनिया से ख़त्म हो जाती है, उसका उरूज का किस्सा ख़त्म हो जाता है, ज़वाल की कहानी शुरू हो जाती है। इसलिए अहले मगरिब ने हमा वक्त मुस्लिम नौजवानों को अय्याशी और फहाशी के दहाने पर खड़ा करने की कोशिश की, ताकि इस्लाम और मुसलमानों को दुनिया से मिटा दिया जा सके। मैं अहले मगरिब से मुखातिब होकर कहता हूँ कि अहले मगरिब ये न समझे कि अभी पस्त है इस्लाम, अहले मगरिब ये न समझे कि अभी पस्त है इस्लाम, शिकस्ता हो के भी नाकाबिल शिकस्ता है इस्लाम। कि मगरिब तुझ जैसे आए उसको मिटाने हजारों, कि मगरिब तुझ जैसे आए उसको मिटाने हजारों, फिर उसके मुकाबिल हुए हम जैसे हजारों। जामिया इस्लामिया के बुलबुलों, मैं आप हज़रात के सामने अबू लुबाबा की एक तहक़ीक़ नकल करता चलूँ। अबू लुबाबा अपनी किताब दज्जाल कौन कब कहाँ में तहक़ीक़ नकल करवाते हैं कि आखिरी ज़माने के अंदर दज्जाल का एक साथी हम मुसलमानों में से होगा, जिसका नाम सुफियानी होगा, उसका कबीला बनु कल्ब होगा, उसके साथ रहने वाला लश्कर मुसलमान होगा। वो उसके बावजूद वो हज़रत मेहदी से जंग करेंगे और ये वो मुसलमान होंगे जो ज़हनी और फिक्री एतबार से इर्तिदाद का शिकार हो चुके होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत, इस इर्तिदाद को खूब समझने और उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि इर्तिदाद दबे पाव आता है, गैर महसूस तरीके पर दाखिल होता है, ऐसा मीठा जहर बनकर हलक से उतरता है कि जहर खाकर इंसान तहसीन और आफरी के कलिमात क्या उठता है। मगर ये इर्तिदाद न सोए हुए को जगाता है, न गाफिलों को मुतवज्जे करता है, न फिक्रमंदों के दिलों में तलातुम पैदा करता है। अहले मगरिब आज़ादी आज़ादी का नारा लगाते हैं, मगर हकीकत में ज़हनी गुलामी की दावत दे रहे हैं, हैवानियत की ज़िंदगी गुजारने की दावत दे रहे हैं। इसी को अल्लामा इकबाल अपनी शेर में यूँ बयान करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका, हो अगर फिक्र आम आज़ादी अफ़कार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।